الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ چند دنوں سے چند شر پسند عناصر مفکر اسلام کندر علماء حضور قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدی شرفوع کے خلاف ایک جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے پی ٹی آئی کے امیدوار صاحبزادہ احمد رضا کی حمایت کی ہے۔ تو اس سلسلہ میں گزارش یہ ہے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بحمد اللہ ساری زندگی نہ پی ٹی آئی کی کبھی حمایت کی، نہ نون لیگ کی، نہ پیپلز پارٹی کی، نہ دیگر کسی بھی، نہ لبرل جماعت کی، نہ کسی بدعقیدہ کی کبھی حمایت نہیں کی۔ پچھلے الیکشن میں ڈاکٹر صاحب نے اس لیے اس کی حمایت کی کہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ نہیں بلکہ وہ اپنے ٹکٹ پر جو ہے وہ الیکشن لڑ رہا تھا، اور اس وقت اس کا انتخابی نشان بلہ نہیں تھا بلکہ گھوڑا تھا۔ اور چونکہ یہ سیدی محدث پاکستان رحمہ اللہ تعالیٰ کا پوتا ہے، اور اس وقت یہ پی ٹی آئی کا اتحادی بھی نہیں تھا، اور صرف احمد رضا کی نہیں بلکہ پورے ملک میں جتنے بھی سنی قائدین الیکشن میں حصہ لے رہے تھے ڈاکٹر صاحب نے سب کی حمایت کی، بشمول ٹی ایل پی کے صحیح العقیدہ امیدواروں کے، یعنی بالخصوص حضرت قبلہ پیر سید افضال شاہ صاحب کی بھی حمایت کی۔ تو یہ ہے سینیریو کہ جس کو یہودیوں کی طرح خیانت کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے پی ٹی آئی کی حمایت کر دی۔ اب صاحبزادہ احمد رضا اس وقت نہ پی ٹی آئی کے اتحادی تھا، نہ اس کے وہ نظریات تھے، اگر بعد میں وہ بدلا تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں، یعنی یہ اس وقت کی ہے کہ جو پچھلے الیکشن میں ڈاکٹر صاحب نے حمایت کی تھی۔ گزارش یہ ہے کہ ایک طرف تو یہود نے اسلام کے خلاف سازش کی، اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں کہ یہ ایک عظیم عالم دین کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو انہوں نے رانا ثنا کی غیر شرعی توبہ کے خود یہ وکیل بنے اور خود اس کو وائرل کیا، جی رانا ثنا نے توبہ کر لی، حالانکہ اس میں اس کو کہا گیا کہ تم انکار کر دو، میں نے بیان نہیں دیا، اور وہ کہتا جی میں انکار کرتا ہوں، یعنی رجوع کی بجائے اس کو انکار کروا کے کہ مکر جاؤ، اور وہ مکر گیا، اور اس غیر شرعی توبہ کو انہوں نے معاذ اللہ توبہ بنا کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اور دوسری طرف ایک عظیم عالم ربانی کہ جن کی ساری زندگی دین اور مسلک کی خدمت میں گزری، جن کے تقوی، جن کی پارسائی اور جن کے علم کے نور سے لاکھوں بنجر سینے جو ہے وہ آباد ہوئے، ان پر یہ معاذ اللہ تہمتیں لگاتے پھر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو علماء فکریہ نے ان کی قیادت کے لیے کہ ان کی قیادت نے کیا اپنے کارکنان کی ایسی تربیت کی ہے کہ جس تربیت میں یہودیوں کی خیانت کے اثرات وہ نظر آ رہے ہیں۔ پھر باقی سارے اہل سنت کے لیے بھی علماء فکریہ کہ یہ ایسے لوگ کس طرح اہل سنت کے ترجمان ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔